اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے؟ عمران ریاض کے اوپر عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو، اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا ہے، اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو. اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریاکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے، اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی، کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی. اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے، ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں. ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا. کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا، صابر شاکر باہر چلا گیا، آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زبان پاک کی، لیکن دکھائیں گے نہیں. تو اس طرح کا دور کب آیا تھا؟ پہلے مجھے بتائیں، ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو. یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا، جو بھی ہوتا جائے ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے. لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں. جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں، جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں، سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے. باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے. میاں محمود رشید 75 سال اس کی عمر ہے. آج اس نے عدالت میں آ کے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا، نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے جا کے تشدد کیا. تو یہ کون سی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آج تک ایسے ہوا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جس کو پکڑتے ہیں زیادہ تر لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تشدد کیا گیا. عورتوں سے جو کیا گیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کبھی اس ملک کی تاریخ میں عورتوں کو اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جو انہوں نے کیا. گھروں سے عورتیں اٹھا رہے ہیں جا کے. شہریار افریدی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے ساتھ. یعنی یہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی تو بتائیں کہ کہیں کوئی تصویر دکھائیں کہ ہاں جی آپ، کیونکہ اب تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہے، آپ تو سب کو دکھا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ شہریار افریدی کی بیوی نے کیا کیا؟ ڈاکٹر یاسمین جب پتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ تو یہ تو تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. اس کا تو اس ساری میں بدنیت ہی ہے. یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ ابھی نہیں، یہ پہلے سے کوششیں چل رہی ہیں. جب میرے اوپر 150 کیسز ہو گئے، اب 150 4 کیسز میرے اوپر ہوئے جب میں جیل کے اندر بند تھا، نظر بند تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. 4 کیسز میرے اوپر تب کر دیے. تو اس طرح کا جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں، میری یہ ایک
جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی. یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, کتنا ٹائم کیا ہو گیا, آخر میں نہیں رکی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی. آج حقیقی آزادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں, ٹیئر گیس لیتے ہیں, ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, پیسے دے کے ان کو لے کے آئے. انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ پہنچا کیوں ہے. پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, کھانے دیے. شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک. تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں. نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا, نہ ڈرایا جا سکتا اس کو. لوگ کھڑے ہیں سارے. میں سنتا ہوں جی آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف. وہ بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں, کس طرح کا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے, ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا. کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے خوف زدہ کر کے بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے. انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے, ہارٹس اینڈ مائنڈس. ان کو سمجھانا پڑتا ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جہاں سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. جانور نہیں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, بلکہ یہ اور زیادہ ایسے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں یہ سپرنگ ہوتا ہے, یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے. مجھے جو کالیں آ رہی ہیں, بیچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ, ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں, ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں اور وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی. کبھی ایسی کی نہیں گئی حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے, عورتوں کو ذلیل کیا جائے. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کسی ملک میں جدھر رول آف لا ہوتا ہے, قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا. بلکہ جنگل کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون بھی, ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہیں. صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے. یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سننا ہے.